بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چمڑے کے تھیلے میں بھر کر کچھ سونا بھیجا، جس سے ابھی تک مٹی بھی صاف نہیں کی گئی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا 4 آدمیوں، اینیا بن بدر، اقرا بن حابس، زید بن خیل اور چوتھے علقمہ یا عامر بن طفیل کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی نے کہا، ان لوگوں سے تو ہم زیادہ حقدار تھے۔ جب یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مجھے امانت دار شمار نہیں کرتے؟ حالانکہ آسمان والے کے نزدیک تو میں امین ہوں، اس کی خبریں تو میرے پاس صبح و شام آتی رہتی ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر ایک آدمی کھڑا ہو گیا جس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئیں، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئیں، اونچی پیشانی، گھنی داڑھی، سر منڈا ہوا تھا اور وہ اونچا تہبند باندھے ہوئے تھا۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا سے ڈریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہلاک ہو، کیا میں تمام اہل زمین زیادہ خدا سے ڈرنے کا مستحق نہیں ہوں؟ سو جب وہ آدمی جانے کے لیے مڑا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو، شاید یہ نمازی ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بہت سے ایسے نمازی بھی تو ہیں جو کچھ ان کی زبان پر ہے وہ دل میں نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں نقب لگاؤں اور ان کے پیٹ چاک کروں۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ پلٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کی جانب دیکھا تو فرمایا، اس کی پشت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کتاب اللہ کی تلاوت سے زبان تر رکھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ دین سے اس طرح نکل جائیں گے کہ جیسے تیر شکار سے پار نکل جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میں ان لوگوں کو پاؤں تو قوم سمود کی طرح انہیں قتل کر دوں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور مسلم کی ایک روایت میں اضافہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس منافق کی گردن نہ اڑا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن بہت ہی اچھا پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ راوی امارہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اگر میں ان لوگوں کو پا لیتا تو قوم سمود کی طرح ضرور انہیں قتل کر دیتا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ عبداللہ بن ذی الخویصرہ تمیمی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصاف سے تقسیم کیجئے۔ اس کے انتان پن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم بخت، اگر میں انصاف نہیں کرتا تو اور کون کرتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت عطا فرمائیں، میں اس خبیث منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رہنے دو، اس کے کچھ ساتھی ایسے ہیں یا ہوں گے کہ ان کی نمازوں اور ان کے روزوں کے مقابلہ میں تم اپنی نمازوں اور روزوں کو حقیر جانو گے، لیکن وہ لوگ اس طرح دین سے خارج ہوں گے کہ جس طرح تیر نشانہ سے پار نکل جاتا ہے، یعنی کہ تیر پھینکنے کے بعد
تیر کے پر کو دیکھا جائے تو اس میں بھی خون کا کوئی اثر نہ ہوگا، تیر کی باڑ کو دیکھا جائے تو اس میں بھی کوئی خون کا نشان نہ ہوگا، اور تیر جانوروں کے گوبر اور خون سے پار نکل چکا ہوگا۔ ایسی ہی ان خبیثوں کی مثال ہے کہ دین کے ساتھ ان کا سرے سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ امام احمد بن حنبل نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت عطا فرمائیے کہ اس خبیث منافق کی گردن اڑا دوں۔ یا اللہ، ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی اتباع نصیب فرما، آمین۔ ناظرین گرامی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نجد کی جانب سفر جہاد کیا، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم بڑی کانٹے دار درختوں والی وادی میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے جلوہ افروز ہوئے اور اپنی تلوار اس درخت کی ایک شاخ کے ساتھ لٹکا دی۔ باقی اصحاب آرام کی غرض سے دوسرے درختوں کے سائے میں ادھر ادھر بکھر گئے۔ پھر جب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں سو رہا تھا تو میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے تلوار اٹھا لی۔ جب میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ وہ شخص میرے سر پر کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ شخص ہاتھ میں سونتی ہوئی تلوار لے کر کھڑا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے جواب دیا، اللہ۔ پھر اس نے دوسری مرتبہ کہا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا، اللہ۔ یہ سن کر وہ خوف زدہ ہوا اور تلوار نیچے گرا دی۔ سو وہ شخص یہ بیٹھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے معاف فرما دیا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 3905۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عام آدمی کو بھی عزت اور وقار عطا فرمایا کرتے جسے معاشرے میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہ تھی۔ بنو اشجع عربوں کے مشہور قبیلہ بنو غطفان کی ایک شاخ ہے۔ یہ قبیلہ زمانہ قدیم سے مدینہ منورہ کے اطراف میں آباد تھا۔ اس قبیلے کا ایک بدوی حضرت زہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر رہتے تھے۔ یہ نہایت غریب شخص تھے، شکل و صورت میں بھی بہت زیادہ خوبصورت نہ تھے، مگر ان کی ایک اہم خوبی یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے خوب محبت کرتے تھے۔ حضرت زہر بن حرام اشجعی جب بھی مدینہ منورہ آتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ دیہاتی تحفے، مثلاً تازہ سبزیاں، پھل، ستو، شہد وغیرہ لے کر آتے۔ حضرت زہر بن حرام جب واپس جانے لگتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں شہری سوغاتیں دے کر رخصت فرماتے۔ ایک دن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زہر کو یہ ایسا اعزاز عطا فرمایا جو غالباً کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا، ظاہر ہمارا دیہاتی دوست اور ہم اس کے شہری دوست ہیں۔ ناظرین، ذرا حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیں۔ یقیناً ہر شہری خاندان کا ایک دیہاتی دوست ہوتا ہے، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہاتی دوست حضرت زہر بن حرام ہیں۔ حضرت زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا سادہ آدمی تھے، شہری آداب سے ناواقف تھے۔ جب اپنے گاؤں سے آتے تو اپنے ہمراہ لائی ہوئی سوغاتیں لے کر بازار ہی میں کسی جگہ کھڑے ہو جاتے اور بیچنا شروع کر دیتے۔ پرانے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ دیہات سے جب کوئی شخص سبزیاں، پھل وغیرہ لے کر آتا ہے تو لوگ بھاگتے ہوئے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ انہیں تازہ سبزیاں مل جاتی ہیں جو عموماً سستی ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت زہر اپنے ہمراہ کچھ دیہاتی سوغاتیں لے کر مدینہ منورہ کے بازار میں آئے اور ایک جگہ کھڑے ہو کر انہیں بیچنے لگے۔ ان کی قسمت اچھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بازار میں تشریف لے آئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیہاتی دوست کو دیکھا تو آپ نے پیچھے سے جا کر ان کی آنکھوں پر اپنے مبارک ہاتھ رکھ دیے۔ ناظرین گرامی، آگے بڑھنے سے پہلے ذرا غور کیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا بلند و بالا ہے۔ حضرت ظاہر ایک عام سا آدمی ہے، مگر ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کیا کرو، اور پھر مزید ارشاد فرمایا، تجھے ان کمزوروں اور ضعیفوں کی بدولت رزق اور فتح حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، ذرا تصور کیجئے کہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ریشم سے زیادہ نرم و نازک اور عنبر و گلاب سے زیادہ خوشبودار ہاتھ ہیں۔ پہلے تو وہ گھبرائے اور گھبراہٹ کے عالم میں کہہ رہے ہیں، کون ہے بھائی؟ میری آنکھوں پر کس نے ہاتھ رکھ دیے ہیں؟ لیکن جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی نزاکت کو محسوس کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سونگھ لی، تو انہیں معلوم ہو گیا کہ اس کے پیچھے تو کائنات کے امام کھڑے ہیں۔ انہوں نے موقع غنیمت جانا اور اپنی پشت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ملنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں فرمایا، لوگوں کون ہے جو اس غلام کو خریدے؟ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی محبت بھرے انداز میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے کالے کلوٹے دیہاتی کو کوئی خرید کر کیا کرے گا؟ وہ تو بڑے خسارے کا سودا کرے گا۔ میری تو قدر و قیمت ہی کوئی نہیں، میں تو بیکار آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، پیارے، ایسا نہ کہو۔ کیا تمہیں کسی نے کہا ہے کہ تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں؟ تم اللہ کے ہاں بیکار نہیں ہو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو، اس لیے تم اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہو۔ اللہ اکبر! یہ تھے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ فرق نہیں کیا کہ یہ امیر ہے، اس سے زیادہ عزت دو، اور یہ غریب ہے، اسے کم عزت دو۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔